بریک سے پہلے جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے جو حالات ہیں وہ سب سے ایک تو حالات ایسے بچے جو ہیں وہ خون خرابہ مار دھاڑ فائرنگ یہ سب کچھ ٹی وی پہ دیکھتے رہتے ہیں اور اوپر سے والدین جو ہیں وہ گھر میں محیط ہوتے ہیں کہ کہیں باہر نہیں جا سکتے اور والدین کے ویڈیو گیمز دیتے ہیں. ویڈیو گیمز میں بھی سارا کچھ وہی وائلنس ہے, وہی خون بہ رہا ہے, وہیں پہ فائرنگ ہو رہی ہے سارے اور ایسی مشہور گیمز ہیں. یقین کریں کبھی میں دیکھتی ہوں تو وہ لگتا ہی نہیں کہ اینیمیٹڈ ہے, لگتا ہے واقعی میں اصل کے بندے ہیں. یہ چیز تو اب دنیا کے اندر تشدد پسندی تو آ گئی ہے نا, اور گیمز میں بھی ہے. اب ہر جگہ کمرشلائزیشن ہے, بس پیسہ بنانا ہے. آرگنائزیشنز پیسہ بنا رہی ہے, کمپنیز پیسہ بنا رہی ہے, جس طرح پیسہ بنتا ہے وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ جو نئی نسل ہے اس کا رجحان کس طرف ہوگا. مگر دیکھیں بہت ساری چیزیں جب انسان کنسیو کرتا ہے, کچھ لوگوں نے کنسیو کی, سائنس فکشن رائٹرز تھے انہوں نے کنسیو کی, جو چیزیں انہوں نے دکھائی آنے والے دنوں میں وہ ہونے والی ہے. فار ایگزامپل ٹرمینیٹر سیریز آپ نے دیکھی ہوگی, ٹرمینیٹر سیریز کی طرف ہم ایونچولی جا رہے ہیں. بہت ساری اور اس قسم کی سیریز چلی ہیں, فلمیں بنی ہیں, ہم اس طرف جا رہے ہیں. میں ایڈوکیٹ صاحب کی بات سے آگے ایک اور بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں آپ کا رول ماڈل ہوتا ہے کسی بھی معاشرے میں, کچھ رول ماڈل ہوتے ہیں. بالکل بچوں کے لیے پہلا رول ماڈل ماں باپ ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ اطراف میں بڑے ہوتے ہیں, دیکھتے رول ماڈلز کو دیکھتے ہیں. اس سے پہلے ایک کال میں لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی کون بات کریں؟ میں کلیم احمد بات کر رہا ہوں. جی کلیم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں آج؟ بس کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سفاکیت اور یہ بربریت اور یہ حیوانیت کا جو مظاہرہ دیکھنے میں آ رہا ہے, یقین کریں کہ شرمندگی ہوتی ہے اور دل خون کا اثر ہوتا ہے کہ ہم یہ کس طرف جا رہے ہیں. ہم نے اپنے روشنیوں کے شہر کو کیا بنا دیا ہے, اور کون لوگ ہیں جو اس کے در پہ ہیں اس کو تباہ کرنے کے. لیکن سبین بیٹا میرا ایمان ہے کہ اللہ پاک ان قوتوں کو تباہ و برباد کر دے گا جو ہمارے پاکستان کو نیست نابود کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہیں. اور ایک بات اور ڈاکٹر صاحب سے بات. جی السلام علیکم. السلام ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام, کہیے. جی ڈاکٹر صاحب ایک بات آپ سے کرنی ہے. ایک پہلے بھی میں نے آپ سے بات کی تھی اور آپ نے مجھے مشورہ دیا تھا, میں نے ڈیسیجن لیا, آج میں کامیاب ہوں الحمدللہ. چلیں اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر. اور آج میں ایک بات کہتا ہوں کہ ایک لڑکی نے راجہ طاہر کے زمانے میں اور ایک بیٹی نے محمد بن قاسم کو پکارا اور اس نے آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور دوپٹہ رکھا. صحیح بات ہے. میں آج میں کیانی سے کہتا ہوں, چیف آف آرمی اسٹاف سے کہتا ہوں کہ خدا کے لیے تم بن جاؤ محمد بن قاسم. یہ لیڈر, یہ ترمیمیں کرنے والے اور یہ فضولیات میں پڑھنے والے یہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتے. کیا لاکھیں دینا ہے. جی کلیم صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے کال کی ہے. نیکسٹ کال کی طرف آ رہی ہوں. جی السلام علیکم. معاف کیجیے گا لائن جو ہے وہ کنیکٹ نہیں ہو پائی. جی اس سے پہلے آپ کچھ ہم یہ کہہ رہے تھے رول ماڈل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی قوم جھوٹ کیوں بولتی ہے؟ آپ کی قوم اس لیے جھوٹ بول رہی ہے کہ آپ کا لیڈر جھوٹ بول رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ نے اپنے لیڈر کو دیکھا وہ جھوٹ بولتا ہے تو آپ نے جھوٹ بولا. ہونا یہ چاہیے کہ ہر ایک شخص میں اتنا حوصلہ ہو کہ وہ سچ بولے. ٹی وی پہ جتنے رات کو پروگرامز آتے ہیں جس میں سے مجھے تو ایک چیز سمجھ میں نہیں آتی, ہمارے چینلز کے مالکان پڑھے لکھے ہیں, دنیا دیکھی ہے انہوں نے, آپ کس کو پروموٹ کر رہے ہیں پتا ہے؟ آپ ان کو بار بار روز چینلز پہ بلاتے ہیں, ان کو پروموٹ کر رہے ہیں. آپ اپنی ریٹنگ کے لیے ان کو بلاتے ہیں, یہ لڑتے ہیں, لوگ انجوائے کرتے ہیں شو. تو نیگیٹو پروموشن یا پازیٹو پروموشن ہوتی ہے, یہ مارکیٹنگ کہتے ہیں. دس از کالڈ نیگیٹو مارکیٹنگ. آپ اس کو مارکیٹ کر رہے ہیں. بالکل کہتے ہیں نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو نام نہ ہوگا, یعنی بدنام میں بھی نام تو ہے نا, تو نام ان کا ہو رہا ہے. تو آپ ان کو جب دکھا رہے ہیں تو عوام سیکھتی ہے جھوٹ بولنا. ٹھیک ہے, انسان سچ نہیں بولتا. پاکستان میں لوگ سچ نہیں بولتے, اور جس انداز میں بول رہے ہوتے ہیں بولنے کا لہجہ بالکل اتنی منافقت کی انتہا ہے کہ کوئی شخص اصل بات نہیں بتا رہا, سب کے مفاد وابستہ ہیں, کوئی مخلص نہیں ہے اس ملک سے, یہ تو آپ بھول جائیں. کسی حوالے سے کوئی مخلص نہیں ہے. اب انہوں نے جو بات کہی, انہوں نے دیکھیں بات یہ ہے کہ اب ہم کس کس پہ انگلی اٹھائیں. صحیح بات ہے. محمد بن قاسم اس وقت آئے گا جب قوم کے اندر کچھ ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی خاطر پروردگار جو ہے وہ محمد بن قاسم کو بھیجے گا. اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود نہ بدلے. بالکل. ایک کال کی طرف آتی ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, میں الطاف بول رہا ہوں کراچی سے. جی الطاف صاحب, مجھے ایک کامنٹ کرنا ہے اور ایک سوال کرنا ہے ڈاکٹر صاحب سے. کامنٹ یہ ہے کہ یہاں پر تو 3 شفٹس میں گلیٹین چلنی چاہیے. ٹھیک ہے, 3 شفٹس میں.
دس از واٹ دس کنٹری نیڈز. بیکاز ایک گھر ہوتا ہے وہ ایک اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ آپ رینویٹ کر کے کام چلا لیتے ہیں, اور ایک گھر کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اس کی اسٹرکچرلی توڑ کے نئی فاؤنڈیشن کھڑی کرنی پڑتی ہے. بالکل صحیح کہہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ پوچھنا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں حدیث پاک ہے کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا, تو یہ کیسی قوم ہے ہماری یہ 4 بار ڈسی جا رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے کیا ہمارے ایمان میں کوئی سیریس قسم کا فنڈامنٹل فلا ہے؟ تھینک یو. بالکل ہے. الطاف صاحب آپ کا سوال بھی تھا ایک. جی یہی انہوں نے سوال پوچھا تھا. اچھا یہ سوال کہ حدیث پاک ہے نا کہ مومن ایک بار اگر سانپ سے ڈسا جائے دوسری بار بل میں ہاتھ نہیں ڈالتا, یعنی ایک ایکسپیرینس کے بعد دوسری دفعہ وہ ایکسپیرینس نہیں دہرائے گا. تو اب یہاں پہ ایک بڑی انٹرسٹنگ بات انہوں نے کی کہ کیا ہمارے کوئی فنڈامنٹل پرابلم ہے ہماری ایمان کے اندر یا ہمارے یقین کے اندر. پہلی چیز ایک چیز سمجھ لیں کہ ایمان اور یقین میں فرق ہوتا ہے. ایمان کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے, یقین کا تعلق دانائی سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ان چیزوں پہ آپ ایمان لاتے ہیں جس کو آپ دیکھ نہیں پاتے. تو اللہ نے کہا کہ جی مجھ پہ ایمان لاؤ, تو آپ نے ایمان لایا کیونکہ اللہ دکھائی نہیں دیتا. اللہ نے کہا تمام رسولوں پہ ایمان لاؤ, رسول آپ کے سامنے نہیں آئے. آپ نے کہا اللہ نے کہا ہم ایمان لائے. تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان لاؤ, آسمانی کتابیں آپ نے اپنے سامنے نہیں دیکھی اترتے ہوئے, اگر آپ ایمان لائیں کیونکہ آپ کا ایمان ہے کہ آسمانی کتاب اللہ نے بھی. آپ نے کہا جی قیامت کے دن کے ایمان لاؤ, جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. روز محشر ابھی تک ہوا نہیں, برپا نہیں ہوا, آپ ایمان لائیں کیونکہ یہ چیزیں انسان آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے, ایمان لانے کے بعد ہوا یہ آپ کے ساتھ جو فنڈامنٹل پرابلم, یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ میں اور آپ جب ہم بچے تھے, ذرا بڑے ہوئے, مولوی صاحب آئے, انہوں نے ہمیں قرآن پڑھانا سکھایا, نماز ماں باپ نے سکھا دیا, مولوی صاحب نے سکھا دی. اب ہم جیسے جیسے بڑے ہو گئے ہم نے تعلیم کی طرف توجہ دی, تو اب ہم ایمان کے حوالے سے تو ہمارا ایمان تو آ گیا کہ جی ہم اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کو مانتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں, قرآن پاک اللہ کا کلام ہے, اللہ کی کتاب ہے, وہ تمام چیزیں ہم نے ایمان کے حوالے سے مان لی. ٹھیک ہے, اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایمان کے بعد ایک منزل اور ہم آگے بڑھتے جس کو ہم کہتے ہیں یقین کی منزل. ٹھیک ہے, اس کا ہمیں وقت ہی نہیں ملا, یا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, ضروری نہیں تھا نا. ہم نے کہا ایمان ہے کافی ہے. اب ہم پڑھائی میں لگ گئے, اس کے بعد ہر سال امتحان ہونے لگے, پھر آ کے کالج یونیورسٹی کی, اس کے بعد نوکری, اس کے بعد شادی, پھر بیوی بچے, اور پھر پتہ چلے جی موت کا وقت آ گیا. تو اب جو قرآن آپ پڑھتے ہیں وہ قرآن آپ کو بار بار اشارے کرتا ہے, دیکھتے کیوں نہیں ہو, غور کیوں نہیں کرتے. غور کرنے والے کے لیے, سوچنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں. تو یہ دانائی کی طرف جو قدم اٹھانا تھا جس میں ایمان تبدیل ہو جاتا یقین ہے. دیکھیں آپ کو اگر کبھی آگ نے نہیں جلایا تو آپ کا ایمان ہوگا, کیونکہ آپ نے اپنی ماں سے سنا ہوگا, والد سے سنا ہوگا کہ بیٹا آگ سے خیال رکھنا ہے, جلائی. ٹھیک ہے, مگر جس دن آپ کی انگلی آگ میں جل جائے وہ تبدیل ہو جاتا ہے یقین میں. ناؤ یو نو دیٹ فائر برنس. بالکل رائٹ. یہ یقین کا لیول اس قوم میں نہیں ہے. انفیکٹ اکثر مسلم امہ کے اندر یہی حالت ہے. بالکل. یہاں پہ ایک نیکسٹ کالر ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون سا بات کروں کراچی سے؟ جی کہیے. ڈاکٹر صاحب سے سوال ہے, قرآن پاک کی جو بات کی تھی بڑی پیاری بات کی انہوں نے, اور جو کہ ابھی دن بھی آ رہے ہیں رمضان شریف ڈاکٹر صاحب, جی جس میں تراویح پڑھیں گے, قرآن پاک سنائیں گے بھی, روزے بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے نا, اس سے بڑا دن میرے مطابق پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں رمضان بڑے مبارک دن ہیں. صحیح بات. تو مبارک پہلا روزہ شروع ہوگا, مہنگائی ہو جائے گی پاکستان میں, دودھ مہنگا ہو جائے گا, پھل مہنگا ہو جائیں گے, ہر چیز. گورنمنٹ اس ٹائم کر کیا رہی ہوتی ہے, یہ سمجھ بات. اچھا دوسری بات, مشرف صاحب کو اس ٹائم فوراً آ جانا چاہیے, پرویز کیانی کو ماشاءاللہ لگانی چاہیے, کیونکہ ہر مسلمان کیمرہ مین, یہ CNBC کا بیچارہ ایک کیمرہ مین کو بھی مارا گیا تھا, اور میڈیا ہے بے گناہ ہے بیچارے, یہ تو ہمارے لیے دیکھ بھال کرتے ہیں, لوگ آتے ہیں ہمیں دیکھتے ہیں, کوریج کرتے ہیں, دنیا کو دکھاتے ہیں. میں میڈیا کا بڑا شکر گزار ہوں, خاص طور پہ سماؤ CNBC کا, کہ یہ مانگ رہا ہے پاکستان, جگہ جگہ پہ جاتے ہیں بیچارے, 1 گھنٹے کا پروگرام کرتے ہیں ہمارے لیے, اس کے لیے, عوام کے لیے. بالکل. مگر میری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ اس ملک کے اندر سوچ کر کیا رہی ہے, دیکھیے حالات خراب ہے, بے گناہ مر رہے ہیں کسی بھی طبقے سے. بالکل, بہت شکریہ کال کرنے کا. یہ بہت بڑا سوال ہے جس کا جواب وہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایک اور کالر ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. امین بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی کہیے. یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ایک فیکٹر کو ہم یہاں نگلیکٹ کر رہے ہیں. ہم اپنے عوام پہ ٹھیک ہے کہہ دیں کہ غرب بھی ہیں اور ہم جھوٹ بھی بول رہے ہیں, لیکن ہم نے تعلیم کے مواقع کتنے پیدا کیے. تعلیم ہی تو جڑ ہے, تعلیم ہو تو پھر تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ہم نے ایک سلیبس نہیں دے سکے, ہم ایک تعلیم نہیں دے سکے, اس کے لیے موقع نہیں پیدا کر سکے. اگر ہم اپنے نارمل روٹین کے کاموں سے ہٹ کے
تھوڑا سا اس طرف دیکھیں کہ بالکل آپ نے صحیح کہا. بہت شکریہ کال کرنے کا. اچھا، سے پہلے جو مہنگائی کی ہم نے بات کی تھی کہ رمضان شروع ہوتا ہے، یہ ایک بڑا ہی میں کہتی ہوں کہ المیہ ہے. انڈیا میں بھی جو ہے وہ مہنگائی، آپ کو یہ سوچیں کرسمس میں سیل لگتی ہے، پوری دنیا میں لگتی ہے نا. ایسٹر پہ سیل لگتی ہے. انڈیا کے اندر ہندو مسلمان نہیں ہے، ہندو ہے، وہ بھی کم کرتے ہیں، پیسے کم کرتا ہے. اگر اسے پوچھا جائے کہ تو نے قیمت کیوں کم کی، وہ کہتا ہے یہ مسلمانوں کا بڑا بابرکت مہینہ ہے، مجھے بھی اس میں کوئی ثواب مل جائے. ہندو ہے، ایمان رکھتا ہے رمضان پر. کتنا بڑا فرق ہے. ہندو ہے، ایمان ہے اس کو رمضان پہ کہ رمضان میں برکت ہے. مسلمان ہے الٹا، مگر ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بات وہی ہے، یقین کی منزل تک نہیں پہنچا نا. ایمان کا تعلق جذبات سے ہوتا ہے. دیکھیں جذبات میں سب سے بڑا جو انسان کے لیے جذبہ ہوتا ہے وہ یا تو نفرت یا خوف. اس سے بڑا طاقتور جذبہ دنیا میں کوئی نہیں. یاد رکھیے گا، نفرت یا خوف یہ وہ کام کرواتی ہے آپ سے جس کا انسان امیجن نہیں کر سکتا. اور اس کا ڈائمیٹرکلی اپوز ماڈل جو ہوتا ہے وہ محبت اور یقین ہوتا ہے، فیتھ اور لو. ٹھیک ہے، اس کا اپوزٹ ہوتا ہے. اپوزٹ کام نہیں کرتا، کام یہ کرتا ہے نفرت یا پھر کیا ہم نے دوسری بات کی، خوف. اچھا، قرآن بھی خوف کی بات کرتا ہے کہ خوف اور امن کی بات کرتا ہے کہ جب خوف ہوگا انسان کو تو انسان عمل کرے گا. یہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے. اب ہم رمضان میں اپرچونٹی ڈھونڈتے ہیں پیسہ کمانے کی. اچھا، اس میں ایک چیز پوچھوں گی کہ اس میں ہم بات جو کرتے ہیں کرتے بھی وہی ہیں، یعنی کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مہنگائی ہو گئی وہ، لیکن وہی لوگ جو یہ بات کرتے ہیں وہی منافع کماتے ہیں. وہی تو کرتے ہیں منافع. بالکل. وجہ اس کی ہے کہ کون اس ملک کے اندر ایسا ہے جو کہے جی رمضان میں میں نے میرا اگر دکان ہے تو میں قیمت کم کر دیتا ہوں. نہیں ہے. کیوں؟ ہم سب معاشرے کا حصہ ہے. ایک سیگمنٹ بھی خراب ہوگا. دیکھ، ایک مشینری میں ایک ویل نہیں چلے گا، پوری مشین رک جائے گی. رائٹ. تو اس میں ہم افراد کو بھی ذمہ دار ٹھہراتے ہیں اور اجتماعی طور پہ پورا معاشرہ جو ہے وہ اب گندا ہو چکا ہے. انہوں نے گلیٹین کی جو بات کی، ان صاحب نے ان سے پہلے جو کالر تھے انہوں نے کہا دن میں 3 دفعہ چلنی چاہیے. اس ملک کو اب ضرورت ہے ایک ایسے انقلاب کی کہ جو جمہوری ہو یا نہ ہو. یہ سارا ڈرامہ ہے. جمہوریت تو آپ کے سر پہ مسلط کی گئی ہے. مغرب نے اپنے مفاد کے لیے آپ کو بنا دیا جمہوریت. جمہوریت امریکہ میں بھی نہیں ہے. امریکن فیصلے جو ہوتے ہیں، عوام تو بیوقوف، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. ساری زندگی کریڈٹ کارڈ پہ گزار رہے ہیں، ان کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے. وہاں پینٹاگون فیصلے کرتی ہے. CIA اگلے 50 سال کے بعد امریکہ کے مفادات کے لیے کیا چیز ضرور ہوگی وہ CIA فیصلے کرتی ہے. اور پھر میڈیا کے تھرو اپنے عوام کو پروگرام کرتی ہے، دماغ کو پروگرام کرتی ہے، عوام اس طرف چلتی ہے. جمہوریت اسلام میں بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر 100 گدھے مل کر ایک گدھے کو چیف منسٹر بنا دیں یا وزیر اعظم بنا دیں تو وہ گدھا رہے گا، وہ انسان نہیں بنے گا. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے. اسی پہ پروگرام جو ہے وہ میں اینڈ کرنا چاہوں گی. آپ کو بالکل گدھوں پہ ہی، بالکل، کیونکہ یہی اب جو میں کیا کہوں اس کے اوپر. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائیں. اور آج کے جو سب سے اہم ترین کہ اتنے عرصے سے یہ مسئلہ چل رہا ہے اور آگے پتہ نہیں کب تک چلتا ہے. بس جاتے جاتے میں یہی دعا کروں گی کہ پورے ملک کو، صرف کراچی کو نہیں بلکہ پورے ملک کو اللہ میاں اس طرح کچھ رحمت کی بارش کرے کہ امن و امان ہو، اور وہ لوگ جو بے گناہ پس رہے ہیں، بے گناہ مارے جا رہے ہیں، ان کی جانیں، ان کا مال، ان کا گھر جو ہے وہ محفوظ رہے. اجازت دیجیے، اگلے ہفتے ملاقات ہوگی اسی ٹائم. آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.